بیوی کا خرچ شوہر کے ذمے ہے اور ماں باپ کا نان و نفقہ بچوں پر کب لازم ہوتا ہے، اور اگر کوئی کسی کا کفیل بنتا ہے یتیم کا تو اس کے اوپر کن چیزوں کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس کے لیے اس مختصر سی ویڈیو کو دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو جب جنت میں بنایا تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ کہ تم دونوں آدم و حوا علیہم السلام کہ تم دونوں اس درخت کے قریب مت جاؤ۔ آدم علیہ السلام سے وہ بھول ہو گئی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا کہ تم دونوں نکل جاؤ، تو اس کے بعد کہا فَتَشْقَى فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى اے آدم تم یہاں پر ہو تو تم آرام سے کھاؤ پیو لباس پہنو اس جنت کے محل میں رہو، جب تم یہاں سے نکل جاؤ گے تو فَتَشْقَى ان چیزوں کے لیے تمہیں محنت کرنی پڑے گی۔ وہ کیا چیزیں تھیں؟ تو کہا ان لک الا تجوع فیہا ولا تعرا وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحا۔ اللہ نے 4 چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے بعد ذکر فرمایا، یعنی تمہیں کھانے کی مشقت پینے کی مشقت اٹھانی پڑے گی اور لباس کی اور گھر کی 4 چیزوں کی۔ آپ دیکھیں قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے درخت کے قریب مت جاؤ تو کہا دونوں مت جاؤ، جب وہاں سے نکل جاؤ تو کہا فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ کہ تم دونوں کو جنت سے نہ نکل جائے۔ تو اس کے بعد اللہ نے کہا فَتَشْقَى تثنیہ کا صیغہ لایا 2 جگہ پر بھی، لیکن فَتَشْقَى واحد کا صیغہ لایا، یعنی تم کو مشقت کرنی پڑے گی اے آدم۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ دنیا میں جانے کے بعد محنت اور مشقت کرنی پڑے گی روزی کے لیے، اور وہ روزی مرد کے ذمے ہے۔ اللہ نے آدم سے کہا کہ اے آدم یہ 4 چیزوں کی ذمہ داری تمہارے ذمے ہے، فَتَشْقَى۔ تو اس سے پتہ چلا، امام قرطبی نے اس سے نکتہ بیان کیا اور معارف میں مفتی شفیع صاحب نے بھی اس کو نقل کیا ہے، فَتَشْقَى یعنی کہ کھانے کی ذمہ داری، پینے کی ذمہ داری اور لباس اور گھر، اس لیے کہ جنت سے جب نکلے یہی 4 چیزوں سے محروم ہوئے آدم علیہ السلام، اور کہا کہ یہ چیزیں تمہیں محنت سے حاصل کرنی پڑے گی، جنت میں بغیر محنت کی چیزیں ملتی تھی، اور کہا کہ یہ تمام چیزیں تم کو خود محنت کرنی پڑے گی اور بیوی کے لیے بھی، تو بیوی کے شوہر کے ذمے بیوی پر یہ 4 چیزیں لازم ہوتی ہیں کہ ایک کھانا پانی لباس اور گھر، یہ 4 چیزیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور چیز شوہر اس کے اوپر خرچ کرتا ہے تو وہ اس کا احسان ہے، اور اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ شوہر کے ذمے ہے بیوی کا خرچ، شوہر کے ذمے، اور یہ 4 چیزیں ہیں، ورنہ تو اس کی ساری ذمہ داریاں اور اس کی ساری ڈیمانڈ پوری کرنے لگیں تو یہ ہو نہیں سکتا۔ کسی نے پوچھا بیوی نے ایک مرتبہ کہ ہم ہفتے کو کہاں جائیں، تو اس نے کہا کہ ہم ہفتے کو فورم کو جائیں گے، اتوار کو کہاں جائیں، مور بازار کو جائیں گے، پیر کو کہاں جائیں کہ ہم جیو مارٹ جائیں گے، اور منگل کو کہاں جائیں اور ہم فورم کو جائیں گے۔ تو اسی طرح ایک دن پوچھتا رہا، اور اس کے بعد بیوی نے کہا کہ ہاں جمعہ کو کہاں جائیں، تو اس نے کہا کہ مسجد کو۔ اس نے پوچھا کہ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد میں جا کر چندہ مانگیں گے، کیونکہ 6 دن تو ہمیں گھومنا پھرنا ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے، امام قرطبی نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بیان کیا کہ شوہر کے ذمے بیوی کا خرچ ہے، بیوی کو کمانے کی ذمہ داری نہیں ہے، بیوی گھر کی ذمہ داریاں پوری کرے گی، شوہر باہر کی ذمہ داریاں پورا کرے گا۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب امام قرطبی نے اور معارف میں اس مسئلے کو بھی نقل کیا ہے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اور کمزور ہو جائیں
تو ان کے اوپر بھی بچے کے ذمے یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں کہ انہیں رہنے کے لیے گھر کا انتظام، لباس کا انتظام اور کھانے پینے کا انتظام کیا جائے۔ اور اسی طرح کوئی کسی کا کفیل بنتا ہے، یتیم کا یا کسی اور کا، تو اس کے اوپر بھی یہ 4 چیزیں بنتی ہیں۔ کوئی کسی کو پالتا ہے یا کسی کی کفالت لیتا ہے، یتیم کی پرورش کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی رہنے کے لیے مکان اور پہننے کے لیے کپڑا اور کھانے پانی کا انتظام کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسئلے کو ہمیں سمجھنے کی اس لیے اور معاشرے میں اس کو پھیلانے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔